السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے علم میں ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعے کو آپ نے سنا ہوگا کہ ذی الحجہ کا مہینہ عبادت کے لحاظ سے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ایام کی عبادت بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے لامحدود وہ خزانے جس میں ذرہ برابر بھی بندوں کو سب کچھ دینے کے بعد کمی نہیں آتی، ایسے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ میں دو ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو دیگر مہینوں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایک حج ہے، دوسرے قربانی ہے۔ عمرہ تو پورے سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ اور اس میں بھی مخصوص ایام متعین کیے ہیں۔ پورے سال بھی اگر کوئی عرفات کے میدان میں بیٹھا رہے تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا، اور نہ اس کا کوئی حج کا فریضہ ادا ہوگا۔ ہاں، 9 تاریخ اور 9 ذی الحجہ کو جو مخصوص دن ہے حج کا، اس دن جو حج کی نیت سے احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں جائے گا، اسی کا حج کہلائے گا۔ تو چونکہ حج جیسی عبادت جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہے، اس لیے اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس مہینے کے اندر اور اس مہینے میں بھی چند ایام کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ قربانی جس عبادت کا نام ہے، وہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ ذی الحجہ کے 10، 11، 12 تاریخ ہی کو قربانی کر سکتا ہے۔ 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد قربانی نام کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی کسی جانور کا صدقہ دینا چاہے، کسی جانور کو ویسے ہی ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا چاہے، کسی کو ویسے ہی دعوت کھلانا چاہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن قربانی جس عبادت کا نام ہے وہ ان 3 دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ چونکہ یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھی ہیں، اس لیے اللہ نے ان ایام کی عبادت کو ایک خاص فضیلت عطا فرمائی، جس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ شروع کے 10 دن ہیں جو عبادت کے خاص دن ہیں، اس میں سے 6 دن گزر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جو بقیہ دن ہیں، اللہ اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے متعلق ہیں، جیسے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر چاند دکھنے سے لے کر قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، کہ اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر
اپنی قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو جو اللہ کے گھر حجاج کرام گئے ہوئے ہیں ان سے تھوڑی سی مشابہت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی جو موسلادھار بارشیں رحمت کی ان پر ہو رہی ہیں اس کا کچھ حصہ مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ عمل کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر کسی نے کاٹ بھی لیے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے لیے یقیناً فضیلت کی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بقرعید سے جو پہلے کا دن ہے جس کو ہم عرفے کا دن کہتے ہیں، 9 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے، اس کے روزے کی خاص فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 تاریخ کے روزے کا جو آدمی اہتمام کرے گا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پچھلے 1 سال کے گناہ اور ابھی جو سال نہیں آیا ہے، اللہ اس آنے والے سال کے بھی گناہ مجھ کے معاف فرماتا ہے۔ اس میں علماء نے بڑی باریک بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال تک دنیا میں اور باقی رکھے۔ بہرحال موت اور زندگی اور اس کا وقت اللہ کے یہاں متعین ہے، جس کا وقت جب آتا ہے آدمی چلا جاتا ہے، لیکن اس روزے کی فضیلت ہی یہ ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ان ایام کی ایک مخصوص عبادت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے اور اس کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ مستورات جو ہماری ماں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کے ذمے بھی ضروری ہے پڑھنا، البتہ اتنی بات ہے کہ ان کی آواز پردے کی چیز ہے، اس لیے وہ آواز سے نہیں پڑھیں گی، وہ آہستہ پڑھیں گی۔ یہ تکبیر تشریق ہر مرد عورت پر واجب ہے۔ مردوں کو تو اہتمام ہو جاتا ہے، مسجد میں کسی ایک آدمی نے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن مستورات کو خاص طور سے اس کی ترغیب دینا چاہیے کہ گھروں کے اندر جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، کوئی کمرہ ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں تو وہاں لکھ کر لگا لیں تو تھوڑا سا اہتمام ہو جائے گا اور ان کو یاد رہ جائے گا کہ ہاں ہمیں اس دعا کو یا اس تکبیر کو فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ کیا چیز ہے یہ تکبیر تشریق؟ یہ عشق و محبت کا ترانہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آسمانی فرشتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے درمیان پڑھا گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعائیں کی، رب حب لی من الصالحین، بہت زیادہ دعاؤں، تمناؤں اور امیدوں اور مرادوں کے بعد اللہ نے ایک بچہ دیا، اور جب وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کا سہارا بن سکے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بچے کو ہمارے نام پر قربان کر دیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام تر کوششیں جو کسی کو ذبح کرنے کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے اختیار کر دی۔ یہ ایک ایسی عبادت تھی زمین و آسمان کے درمیان میں جو آج تک نہ کبھی زمین نے دیکھی تھی نہ آسمان نے سنی تھی۔ فرشتے بھی حیران تھے کہ وہ 95 سال کا بوڑھا باپ جو بڑی تمناؤں کے بعد اور اولاد کی آرزوؤں کے بعد آج اس قابل ہوا تھا کہ اس کی اولاد اس کا سہارا بن سکے، آج اللہ کے حکم سے اپنے لخت جگر کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے۔ جب اس منظر کو آسمان کے فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے بھی بے اختیار اللہ کی پاک بارگاہ میں پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے فرشتے آسمان پر ان کی آوازیں گونج رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جو اسماعیل علیہ السلام کا سر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے
اور ایک ہاتھ میں چھری لی ہوئے ان کو قربان کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جب فرشتوں کی آواز ابراہیم علیہ السلام کے کان میں پڑی تو بے اختیار ابراہیم علیہ السلام بھی پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان کے فرشتے بھی اللہ کی تکبیر پکار رہے ہیں، میرے باپ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آخر جملہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، بیچ کا جملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس سے پہلے دونوں تکبیریں یہ فرشتوں کی ہیں۔ ان تینوں بزرگ ہستیوں کے اس بول اور ان کلمات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر کے ہر مسلمان کو اس کا حکم دیا کہ وہ اس عشق و محبت کے ترانے کو 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند پڑھ کر ان کی یاد کو تازہ کریں، کہ ایک ایسی عبادت بھی دنیا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے کہ ایک باپ نے اپنے لخت جگر کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربان کرنے کی تمام تر کوششیں کر ڈالی۔ یہ 24 نمازیں ہوتی ہیں مردوں کے لیے اور 23 نمازیں ہوتی ہیں عورتوں کے لیے۔ چونکہ مردوں کے لیے عید کی نماز بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اس لیے 24 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ ان 24 نمازوں میں بآواز بلند فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی یا عید کی نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بآواز بلند، کیونکہ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کا شعار ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند کہ مسجد گونج جائے اور اللہ کی تکبیر کے نغمے پوری مسجد میں بالکل شور کی طرح گونج جائیں، اس طرح پڑھنا اس کا واجب ہے۔ 10 تو رات گھر کے اندر پڑھیں۔ قربانی جب صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کا حکم دیا تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یادگار ہے۔ جو واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، فما لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قربانی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے کے اندر اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نیکیوں کے بارے میں ایسے حریص تھے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی بعض جانور تو یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر بال ہوتے ہیں، لیکن بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر بڑا باریک رواں ہوتا ہے، جیسے بھیڑ اور مینڈا ہوتا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر روئے کے بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یقیناً ایک نیکی قربانی کرنے والے کو عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں۔ ان دنوں میں قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا واظلافہا، یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے جسم کے ایک ایک جز سمیت، حتیٰ کہ اس کے سینگ، اس کے بال، اس کے کھال، اس کے کھر سب سمیت لایا جائے گا، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں کی جائے گی، اور یہ جانور اس قربانی کرنے والی کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، قربانی کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی یہاں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ جاؤ اور جہاں تمہاری قربانی ہو رہی ہے وہاں جا کر کھڑی ہو، دیکھو اپنی قربانی، اس لیے کہ جب قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ اس سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اس لیے ان ایام میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی کا عمل ہے. قربانی کس پر واجب ہے اس کو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، بہت دھیان سے اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. قربانی کوئی گھر وائز نہیں ہوتی ہے کہ ایک جانور بازار سے لائے اور لانے کے بعد گھر میں جانور قربان کر دیا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں بھی قربانی ہو گئی یا ہمارے یہاں بھی قربانی ہوتی ہے. بلکہ جیسے نماز ایک بدنی عبادت ہے، میری نماز آپ کے لیے، آپ کی نماز میرے لیے کافی نہیں ہوگی. گھر میں جتنے بالغ افراد ہیں ہر آدمی پر اپنی اپنی نماز ضروری ہے. ماں کی نماز بیٹی کے لیے اور بیٹی کی نماز ماں کے لیے اور باپ کی نماز بیٹے کے لیے اور بیٹے کی نماز باپ کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. ہر آدمی کو یہ عمل مخصوص طریقے سے اپنے طور پر پورا کرنا ضروری ہے، تبھی یہ عبادت ادا ہوگی. ایسے ہی قربانی کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر اللہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے. لہذا گھر میں ایسے افراد دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے، ان سب کی طرف سے قربانی ہونی ضروری ہے. ایک جانور کافی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے اس کے وجوب کے شرائط لکھے ہیں. ہر وہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور قربانی کے ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن کے اندر وہ صاحب نصاب ہو. 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی کوئی مالیت اپنی ذاتی ضروریات کے سامان کے علاوہ اس کے پاس ہے تو ایسا مرد اور ایسی عورت صاحب نصاب ہے، اس کو اپنی طرف سے مستقل قربانی کرنا ضروری ہے. اس لیے گھر کے ذمہ داروں پر یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیں کہ گھر میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جن پر زیورات ہیں، جن کے پاس گھر میں کتنے افراد ایسے ہیں جو مستقل طور پر صاحب نصاب ہیں، یعنی 40-42 ہزار روپے یا اس کے برابر کا کوئی سامان ان کے پاس موجود ہے. ایسے لوگوں پر قربانی کرنی ضروری ہے. ایسے لوگوں کو قربانی اپنی مستقل کرنی چاہیے. قربانی کس جانور کی ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اگر چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا ہے، بکری ہے، تو ایک جانور ایک ہی کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے. بڑا جانور ہے، پاڑا ہے، پاڑی ہے، وہ ایک جانور 7 آدمیوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے. یعنی 7 قربانیاں ایک بڑے جانور میں ہو سکتی ہیں. یعنی 7 آدمی ایک جانور میں قربانی کر سکتے ہیں حصہ لے کے. البتہ بات اتنی ہے کہ جو چھوٹا جانور ہوتا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ 1 سال کا مکمل ہونا ضروری ہے. 1 سال کا مکمل کیسا ہوگا؟ اس کی علامت دانت ہیں. کچے دانت ٹوٹ کر اس کے پکے دانت آ گئے ہیں. 2 دانت بکرا ہے، لہذا 2 دانت کا جانور ہے یا اس سے زیادہ کا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہاں یہ 1 سال سے زیادہ کا ہے. یاد رکھیں بیچنے والا آدمی کبھی بھی آپ کو قربانی کا جانور 1 سال سے کم کا نہیں بتائے. وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اتنی بات کو جانتا ہے کہ جس جانور کو میں 1 سال سے کم کا بتاؤں گا وہ قربانی کے لیے نہیں چلے گا اور میرا جانور کوئی نہیں خریدے گا. اس لیے آپ کو اس پر اعتماد کرنے کے لیے اس کے دانت دیکھنے ضروری ہیں. اگر اس کے دانتوں کی وجہ سے آپ مطمئن ہیں تو آپ جانور خریدیں، اور دانتوں کے اعتبار سے آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ جانور کو نہ خریدیں. اس میں بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. بڑا جانور 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے کہ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے. البتہ مینڈھے کے بارے میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر 6 مہینے سے 7 مہینے کا 8 مہینے کا مینڈھا اتنا فربا اور موٹا ہے کہ اگر اس کو سال بھر کے جانوروں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے تو وہ سال بھر کے جانوروں کے برابر یا ان سے بڑا معلوم ہو، تو ایسا مینڈھا یا ایسی مینڈی جو ہے وہ 6 مہینے سے اوپر کی بھی قربان کی جا سکتی ہے. یہ صرف مینڈے کے لیے مخصوص ہے، بکرا بکری کے لیے یہ بات نہیں ہے. قربانی کا جانور چونکہ اللہ کے لیے قربان کیا جا رہا ہے اس لیے ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بالکل پوپلا ہو کہ دانت ہی نہ ہو، اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہوں. ایسا نہ ہو کہ پیر سے چل ہی نہ سکتا ہو کہ بھئی 3 پیر سے چلتا ہے، 1 پیر اس کا کوئی کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے اور بالکل لنگڑا ہے.
اتنا کمزور اور اتنا لاغر بھی نہ ہو کہ وہ جہاں باندھ رکھا ہے وہاں سے چل کر جہاں قربان کیا جائے گا وہاں تک خود چل کر بھی نہ جا سکے. اللہ کے نام پر جس جانور کو قربان کیا جا رہا ہے وہ ان تمام عیبوں سے پاک ہونا چاہیے. صاف ستھرا تندرست جانور پورے سال کا اللہ کے نام پر ہم قربان کریں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کے جو دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں وہ صرف 3 دن ہیں. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ کو دن ختم ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے. یعنی 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے. سورج غروب ہو گیا اب قربانی نہیں ہو سکتی. اگر کسی آدمی نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا لیکن کسی وجہ سے 12 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور وہ قربانی نہیں کر پایا تو اب اس جانور کا مکمل طور سے صدقہ کرنا ضروری ہے. نہ یہ خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ اس کے کوئی گھر والے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کسی غریب کو یہ جانور دے دیں. یا جانور نہیں خریدا تھا قربانی واجب تھی تو قربانی کے جو پیسے بنتے ہیں وہ قربانی کے پیسے آدمی کسی غریب کو صدقہ کرے. اس لیے کہ قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب قربانی 12 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی. قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے ہو جانے سے، پورے شہر میں کہیں بھی ایک جگہ نماز ہو گئی، عید کی نماز کے ہو جانے سے لے کر وقت شروع ہو جاتا ہے. کہیں بھی ایک جگہ نماز ہو گئی لہذا اب قربانی کا وقت شروع ہو گیا. چاہے قربانی کرنے والے نے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو لیکن کہیں بھی نماز ہو گئی اس کا جو جانور ہے وہ قربان کیا جا سکتا ہے. اس کا وقت شروع ہو گیا ہے. پوری 10 تاریخ، پوری 11 تاریخ اور پورا 12 تاریخ کا دن سورج کے غروب ہونے تک چاہے قربانی دن میں کریں یا رات میں کریں. دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ رات میں کریں تو روشنی کے اندر کریں تاکہ جانور کے قربان ہونے میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے. مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. میں اس لیے یہ بات یاد کر رہا ہوں کہ بعض غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں. عورت نہیں کر سکتی ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دن کا وقت ہے اور عصر تک قربانی ہو سکتی ہے، جب رات ہو گئی تو قربانی نہیں ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو 3 دن ہیں عید کی نماز سے لے کے 12 تاریخ کے غروب تک چاہے دن میں کریں یا رات میں کریں، مرد کرے یا عورت کرے، کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ اپنی طرف سے تو قربانی کر ہی رہے ہیں. اگر آپ قربانی کرنا چاہیں اپنے مرحومین کی طرف سے بہت اچھی بات ہے. آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، آپ کے دادا دادی نانا نانی کسی کی طرف سے بھی آپ قربانی کرنا چاہیں تو آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا صدقہ ہے ان کے لیے، یہ بہت بڑا ایصال ثواب ہے ان کے لیے. یقیناً اس کا ثواب پہنچتا ہے. حتیٰ کہ اگر اللہ کے نبی کے نام کی بھی قربانی کرنا چاہیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈے قربان کیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے 2 مینڈے کیوں قربان کیے؟ قربانی تو ایک پر بھی ادا ہو جاتی ہے. کہنے لگے میں نے ایک اپنی طرف سے کیا ہے اور ایک میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیا ہے. علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کئی حج کیے. آپ نے ایک مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اور کہا علی تم نے میری طرف سے طواف کیا، اللہ کے نبی کیا. تم نے میری طرف سے کنکریاں ماری، ہاں اللہ کے نبی ماری. میری طرف سے تم نے سعی کی، ہاں اللہ کے نبی کی. میری طرف سے آپ نے قربانی کی، کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی کی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم نے یہ سب کام میرے لیے کیے ہیں، قیامت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں خود تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے. اس لیے اگر کوئی کر سکتا ہے تو بالکل کرنا چاہیے. قربانی کرنے کے بعد میں جو گوشت ہے یہ اللہ کا احسان ہے
جانور قربان کیا اپنے اللہ کے نام پر، اور اللہ نے اجازت دے دی ہمیں کہ اب اس کا گوشت تم کھاؤ، لیکن اس کی گوشت میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے ہمارے لیے ہے، ہمارے غریب پڑوسی کے لیے بھی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، ہر غریب مسلمان کے لیے عید کا تہوار ہے۔ جس طرح ہم اس دن اللہ کے مہمان ہیں اور ہمارے لیے روزہ رکھنا منع ہے، اسی طرح غریب مسلمان بھی اللہ کا مہمان ہے اور اس کے لیے بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر کئی بکرے کاٹ کر اور قربان کر اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہوں، لیکن میرے قریب میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، میری بستی میں کچھ غریب مسلمان ایسے بھی ہیں جو صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ بیچارے انتظار میں ہیں صبح سے شام تک، کاش کسی مالدار کو خیال آ جائے اور وہ گوشت کی چند بوٹیاں ہمارے یہاں بھیج دے تو ہمارے بچے بھی آج گوشت سے روٹی کھا لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پورے طور پر خیال رکھنا چاہیے، خود کھائیں، غریبوں کو بھی دیں، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، خوب اچھی طرح اس کا خیال کر کے آدمی کو اپنے گوشت کا استعمال کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی اجازت ہے کہ آپ کے تعلق والا کوئی غیر مسلم بھائی وہ کھانا چاہتا ہے یا کھانا پسند کرتا ہے یا آپ اس کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں قربانی کا جانور، چاہے پکا کر دیں چاہے کچا دیں، غیر مسلم بھائی تک کو دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت کی تقسیم میں بزدلی سے کام نہیں کرنا چاہیے اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ بڑی فراخ دلی سے کام کرنا چاہیے۔ آج کل تو ان فریجوں نے ہمارا غریبوں کے حصے اور ان کا حق مار دیا ہے کہ ہم اپنے فریج بھر لیتے ہیں اور بیچارہ غریب مسلمان انتظار کے اندر رہ جاتا ہے۔ کوئی فریج کے اندر رکھنا پہلے لوگ سکا کر رکھتے تھے، آج آپ فریج میں رکھتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا فریج تو بھرا ہوا ہو لیکن پڑوس میں کسی غریب مسلمان کے بچوں کا پیٹ خالی ہے۔ میرے فریج کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے لیکن غریب مسلمان کا پیٹ خالی ہے، اس کا قیامت میں ہمیں اللہ کو جواب دینا۔ قربانی کی کھال آپ ایسی جگہ دیں اور اس کا پیسہ ایسی جگہ استعمال کریں جہاں زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے۔ زکوٰۃ غریب مسلمان کو مالکانہ حیثیت سے دی جا سکتی ہے، اسی طرح کھال بیچ کر اس کے پیسے غریب مسلمان کو دیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں لگائے جا سکتے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کسی مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، اسی طرح کسی رفاہی کام کے اندر نہیں لگا سکتے، اس کا حق وہی ہے جو زکوٰۃ کا حق ہے۔ زکوٰۃ صرف غریب مسلمان کو دی جا سکتی ہے، کھال کے پیسے بھی صرف غریب مسلمان ہی کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس کا ہمیں اور خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی ہم اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، لہذا قربانی کے سلسلے میں صفائی کا انتہائی خیال رکھیں۔ آپ گھر میں کریں یا ایسی جگہ کریں، آپ گھر میں نہیں ہے کہ گھر کے باہر کسی آپ اپنی ایسی جگہ کر رہے ہیں، پردہ لگا کر کریں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی کرنے کے بعد آپ اس کو دھو دھلا کر جو اس کی ایسی زائد چیزیں ہیں جو پھینکی جاتی ہیں، آپ کسی پولیتھین کے اندر، کسی کٹے میں بھر کر اس کو کچرے دان کے اندر یا کچرے کی گاڑی میں یا کچرا جہاں ڈالا جا رہا ہے وہاں پہنچا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پر آنے والا، آپ کے گھر کے سامنے سے گزرنے والا، آپ کے گھر کے سامنے سے جو راستہ جا رہا ہے اس راستے سے گزرنے والا ہمیں غلط نظر سے دیکھے کہ آج ان کی قربانی کے دن ہے، مسلمانوں کے محلے میں سب سے زیادہ بدبو ہوگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ الطہور شطر الایمان، فرمایا طہارت تو پاکی اور صفائی تو ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس لیے صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز اس بات کی کہ قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قربانی کا گوشت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے کو خون کی ضرورت ہے، ہمارے پاس تو تمہارے جانور نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری نیت اور تمہارا جو اندر کا جذبہ ہے، جو تقوی ہے، وہ پہنچتا ہے ہمارے پاس۔ ہم جو تمہیں اجر و ثواب دیں گے وہ صرف تمہاری اندر کی نیت کی بنیاد پر دیں گے۔ لہذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جانوروں کا تقابل، تمہارا اتنے کا، ہمارا اتنے کا، تمہارا اتنا گوشت نکلا، ہمارا اتنا نکلا، تم اتنے کا لائے، ہم اتنے کا لائے،
اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، اس کو سوشل میڈیا پر شائع کیا جا رہا ہے قربان کرتے ہوئے اور گوشت کاٹتے ہوئے، اس سے ہمارے وطنی بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. لہذا ایسا عمل نہیں. جب آپ کسی کام کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور بدلہ جب آپ کو اللہ سے لینا ہے تو دنیا کو دکھانے سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کی نیت میں فساد پیدا ہو گیا کہ لوگ دیکھ کر اچھا کہہ دیں یا لوگ دیکھ کر تعریف کر دیں تو پھر لوگوں سے ہی لینا، اللہ کچھ دینے والا نہیں. اس لیے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ویڈیو نہ بنائیں اور صفائی کا پورا خیال رکھیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں قربانی سے متعلق. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ضروری خیال رکھیں، عیدگاہ میں بقرعید کی نماز کا جو وقت ہے وہ 7:45 بجے ہے. جامع مسجد میں بقرعید کی نماز کا وقت 6:15 بجے ہے. لہذا وقت کے اہتمام کے ساتھ میں پہنچنے کی اہتمام فرمائیں. وآخر دعوانا